بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں طلب الحوائج الی الناس مذلۃ للحیات، لوگوں سے طلب کرنا، لوگوں سے مانگنا، اپنی ضروریات لے کر، اپنی حوائج دنیاوی لے کر لوگوں کے پاس جانا، امام علیہ السلام فرماتے ہیں یہ انسانی کرامت کے خلاف ہے، یہ انسانی زندگی کے لیے ذلت ہے۔ اگر ایک ہی لفظ میں بولوں تو بھکاری بننا یہ انسانی کرامت کے خلاف ہے، یہ انسانی حیات کے لیے، انسانی زندگی کے لیے ذلت ہے۔ طلب الحوائج، حاجت کی جمع ہے حوائج، یعنی اپنی ضروریات، اپنی حاجتیں جو ہیں انہیں طلب کرنا لوگوں سے، اس کے بہت سارے نقصانات ہیں، اور سب سے بڑا نقصان اس کا یہ ہے کہ یہ مذلت، یہ ننگ و عار ہے، یہ ذلت ہے للحیاتی، زندگی کے لیے یہ ذلت ہے۔ اب فرق نہیں کرتا، آپ اپنا ذاتی ایشو لے کر کسی اور کے پاس جاتے ہیں، ضرورت کو لے کر کسی کے پاس جاتے ہیں، لوگوں کے پاس جاتے ہیں، یا آپ اپنے ملک کو ریپریزنٹ کرتے ہوئے کسی اور کے پاس چلے جاتے ہیں، کسی اور ملک کے کسی صاحب قدرت کے پاس چلے جاتے ہیں۔ بس امام علیہ السلام اس پہلے جملے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ طلب الحوائج الی الناس مذلۃ للحیات، اپنی ضروریات زندگی کو لے کر دوسروں کے پاس جانا، دوسروں سے جا کر اپنی ضروریات کو پورا کرنا، ان سے مانگنا، بھکاری بننا، یہ انسانی حیات کے لیے ذلت ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ انسانی کرامت کے خلاف ہے۔ وَمَذْهَبَةٌ لِلْحَيَاءِ، جب آپ کسی سے مانگتے ہیں، جب اپنی ضرورتیں لے کر آپ کسی اور کے دروازے پر چلے جاتے ہیں، تو ایک تو یہ ننگ و عار ہے آپ کی زندگی کے لیے، اور دوسرا وَمَذْهَبَةٌ لِلْحَيَاءِ، یہ انسان کی جو شرم و حیا ہے اس کو برباد کر دیتی ہے، اس کو تباہ کر دیتی ہے۔ یعنی جب آپ مسلسل مانگتے ہیں تو اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ بے شرم ہو جاتے ہو۔ تو امام علیہ السلام نے ایکچولی مجھے اور آپ کو کسی سے مانگنے، یعنی اپنی حاجتیں لے کر لوگوں کے پاس جانے سے روکا ہوا ہے۔ کیوں؟ ایک تو یہ اس سے، ایک تو یہ خود آپ کا یہ جو ایکشن ہے، عمل ہے، یہ جو مانگنے والا عمل ہے، یہ انسانی کرامت کے خلاف ہے، یہ انسانی زندگی کے لیے ننگ و عار ہے، اور دوسری چیز یہ کہ یہ انسان کو بے شرم بنا دیتی ہے، حیا کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، انسان کی جو شرم و حیا ہے اسے ختم کر دیتی ہے۔ اسی طرح سے وَاسْتِخْفَافٌ بِالْوَقَارِ، جو انسان کا احترام ہوتا ہے، جو انسان کی رسپیکٹ ہوتی ہے، سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے، جو انسان کا وقار ہوتا ہے، یہ بھکاری پن جو ہے، یہ مانگنا جو ہے، یہ اپنی ضروریات کو لے کر دوسروں کے پاس جانا جو ہے، یہ آپ کی رسپیکٹ کو ختم کر دیتا ہے، اس کو کم کر دیتا ہے، یعنی عام الفاظ میں انسان کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے انسان کا یہ عمل۔ وَهُوَ الْفَقِيرُ الْحَاضِرُ، اور جو شخص مسلسل اپنی حاجتیں لے کر دوسروں کے پاس جاتا ہے،
اگر عام الفاظ میں اسے اصطلاحاً اگر ہم اسے کہیں تو یہ ایک طرح کا بھکاری ہے، یہ فقیر ہے۔ وَقِلَّةُ طَلَبِ الْحَوَائِجِ مِنَ النَّاسِ، اور لوگوں کے پاس اپنی ضروریات کو لے کر آمد و رفت کم رکھنا، یعنی لوگوں کے پاس کم جانا اپنی ضروریات کو لے کر، یعنی لوگوں کے پاس نہ جانا، حالات کچھ بھی ہوں، آپ کے جو فائنینشل حالات کچھ بھی ہوں، آپ کی ضروریات کچھ بھی ہوں، یا زندگی کے جو دوسرے شعبے ہیں ان میں حالات کچھ بھی ہوں، لوگوں کی طرف اپنا جو رجوع ہے اس کو کم رکھنا، رفت و آمد ضروریات کو لے کر کم رکھنا۔ اب اگر انسان اس طرح کا لائف سٹائل جو ہے اس نے اپنایا ہوا ہے تو حقیقت میں هو الغنی الحاضر، یہ انسان فقیر نہیں ہے، پھر یہ انسان غنی ہے، یہ رچ ہے، اسے رچ کہا جاتا ہے۔ تمام تر مشکلات کے باوجود خداوند متعال سے اپنا رشتہ مضبوط رکھنا اور اسی سے مانگنا اور اپنی حاجات اسی کی بارگاہ میں پیش کر دینا، جو عام انسان ہے ان سے دوری اختیار کرنا۔ اب اگر کسی کا اس طرح کا لائف سٹائل ہے تو حقیقت میں یہ انسان جو ہے وہ غنی انسان ہے، امیر انسان ہے، رچ انسان ہے، اسے ہم پور انسان نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں اپنی ضروریات لے کر لوگوں کے پاس جانے سے محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔